18واں پارہ سورۃ الطور آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، الغافلات جو گناہوں سے غافل ہیں، المؤمنات جو ایمان والی ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنت کیے گئے ہیں دنیا اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ واقعہ افق چل رہا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی اللہ نے قرآن کریم کے 2 رکوع کے اندر بیان فرمائی۔ منافقین بھی اس پروپیگنڈے کے اندر مچایا بھی منافقین ہی نے، اور 3 مخلص صحابہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ پاک نے یہ الزام لگانے والوں کے بارے میں سزائیں بھی ان آیات میں ذکر کی، اور آج پھر مزید فرمایا کہ ایمان والے بندے کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ کسی پاک دامن پہ تہمت لگائے، اور فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الغافلات جو گناہوں سے غافل ہیں، جنہیں گناہوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اور تم نے اس ہستی سے گناہ کی تہمت لگا دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زوجہ مطہرہ کہ جن کی طرف گناہ کی نسبت کی گئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں گناہ کا کہ گناہ کب ہوا، کس نے کیا، کیسے ہوا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تم نے ان ایمان والی عورت پہ بہتان لگا دیا۔ یہاں الغافلات کا صیغہ ذکر فرمایا۔ غافلات سے مراد یہ ہے کہ ایسی سیدھی سادی بھولی بالی معصوم عورتیں جو دنیا کے معاملات اور ان گناہوں کے بارے میں انہیں کچھ معلوم ہی نہیں۔ الغافلات سے یہاں وہ عورتیں مراد ہیں۔ تو اسی لیے جو حضرت سیدہ عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کو جائز سمجھے، حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائے، اس انسان کے کفر میں کوئی بھی شک نہیں ہے، وہ بندہ پکا کافر ہے، اور اگر مسلمان تھا تو اب اس کو جائز کہتا ہے تو مرتد ہو جائے گا، وگرنہ یہ عقیدہ رکھنے والا کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ رافضیوں کی کتابوں کے اندر بالخصوص خمینی نے جس کے بارے میں کہا کہ ملا باقر مجلسی کی کتابیں پڑھا کرو اور ان کتابوں پر یقین کیا کرو، یہ ان کے خمینی جو ہے اس نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ تو ملا باقر مجلسی غالی رافضی ہے، اور یہ اپنی کتاب حق الیقین میں
تفصیلی بات میں نے عرض کی کہ ان لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ اب بھی حضرت سید عائشہ صدیقہ پہ تہمت کو سچ سمجھتے ہیں، حضرت عائشہ پہ نعوذ باللہ من ذالک لعنت بھیجنے کو وہ عبادت سمجھتے ہیں۔ اور اس نے یہ بھی لکھا ہے ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میں کہ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا 12واں امام ہے، اور کہتے ہیں وہ قرآن لے کے چھپا ہوا ہے، وہ اس قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں اصل قرآن 40 پاروں والا ہے، اور اس کے بارے میں اس نے بہت ساری باتیں لکھی، لیکن ایک بات یہ لکھتا ہے کہ جب ان کا ظہور ہوگا ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، ظہور نہیں ہوگا، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ اور وہ امام مہدی کے بارے میں کہتا ہے کہ امام مہدی جنت البقیع میں جائیں گے، حضرت عائشہ صدیقہ کی قبر کو توڑے گا، اور پھر قبر سے حضرت عائشہ صدیقہ کو نکال کر رسول اللہ نے ان پر زنا کی تہمت نہیں لگائی، ہمارا امام ان پہ نعوذ باللہ من ذالک زنا کی تہمت کی حد جاری کرے گا، کوڑے مارے گا ان کی لاش کو نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر رافضیوں نے لکھا ہوا ہے۔ اس لیے جو اس عقیدے کا قائل ہو اس بندے کے کفر میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اور کفر کے اندر شک کرے گا وہ قرآن کریم کے 2 رکوع کا منکر ہے، اور قرآن پورے کا جس طرح انکار کرنے والا کافر ہے، قرآن کے ایک حرف کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اور صدیقہ کائنات کی شان میں تو اللہ کریم نے پورے 2 رکوع نازل فرمائے، قیامت تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو ہر مومن سورہ نور میں پڑھتا رہے گا۔ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، الغافلات وہ عورتیں ہیں جو گناہوں سے غافل ہیں، گناہ کا انہیں کوئی بھی پتہ نہیں ہے، المؤمنات ایمان والی عورتیں، جو بندہ ایسی عورتوں پہ تہمت لگاتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت کیے گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارو جو عفیف عورت پہ، پاک دامن عورت پہ تہمت لگاتا ہے، اور آخرت کے اندر اللہ انہیں عذاب دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں یہ نہ سمجھنا کوئی معمولی عذاب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کی جو وہ کیا کرتے تھے دنیا میں۔ اللہ نے یہاں پہ اجمال ذکر فرمایا، دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے مجرمین کا حال بیان کیا تفصیلاً قرآن میں۔ اللہ کریم مجرموں سے قیامت والے دن پوچھیں گے کہ کیا تم نے گناہ کیا ہے؟ وہ تو پہلے جھوٹ بولیں گے، کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم کھا کے مجرم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں تیری عزت و جلال کی قسم ہے، ہم نے تو دنیا میں شرک نہیں کیا، اللہ ہم نے تو یہ گناہ نہیں کیا، جھوٹ بولیں گے۔ اللہ کریم فرمائیں گے اچھا میں اللہ تو خوب جانتا ہوں، اللہ کریم زبان پہ مہر لگا دیں گے،
قرآن نے فرمایا اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ کریم قیامت والے دن جب مجرم لوگ اپنے گناہوں کے انکاری ہو جائیں گے، اللہ کریم زبان پہ مہر لگا دیں گے اور اللہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ بھی ہم سے کلام کریں گے۔ ہاتھ کہیں گے اللہ کریم میں نے یہ گناہ کیا تھا، پاؤں گواہیاں دے دیں گے اللہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی گناہ کیے بول پڑیں گے، لیکن مجرم لوگ اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، واللہ ربنا ما کنا مشرکین۔ مجرم لوگ تو وہی سمجھیں گے جیسے دنیا کے اندر جھوٹ بول کے اپنی صفائی لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے تھے، ناجائز لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا، جعلی کاغذات بنا دیے، دنیا والوں کو تو ہم نے تسلی دے دی، قاضی نے فیصلہ کر دیا، رب کی عدالت میں وہ تو کاغذات نہیں چلیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گی السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون اس کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم، اس دن پورا اللہ ان کو بدلہ دے گا ان کے دین کا، الحق کا جو سچا ہے، وَيَعْلَمُونَ اور وہ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، کہ بے شک وہ اللہ کی ذات سچی ہے، الحق المبین حق کھول کے بیان کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ اللہ کریم نے فرمایا لوگو تم نے حضرت عفیفہ کائنات سیدہ صدیقہ کائنات پہ تم نے تہمت لگائی، تم نے یہ بھی سوچ نہ کی، یہ بھی خیال نہ آیا، دیکھو تو صحیح وہ کس کے نکاح کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پاک ہیں، اتنے پاک ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کے جسم میں عطر مبارک پہ گندی مکھی کو بھی اللہ نہیں بیٹھنے دیتا، کیسے ہو سکتا ہے پیغمبر کی بستر پہ گندی عورت آ جائے؟ اے ایمان والو تم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات کس ہستی کے نکاح میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ اللہ کا رسول ساری کائنات سے اعلیٰ، شان میں بھی اعلیٰ، اللہ کے پاک پیغمبر مقام میں بھی اعلیٰ۔ اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام ہے وہ امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔
پاک ہے میرے پاک پیغمبر۔ اللہ پاک فرماتے میرا پیغمبر بھی پاک، میرے نبی کی بیویاں بھی پاک ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک دامن ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی ازواج بھی پاک دامن ہیں۔ اس لیے تمہیں اتنا بھی خیال آیا تم کس ہستی پہ تہمت لگا رہے ہو جو پیغمبر کی بیوی ہے، پیغمبر بھی پاک تو پیغمبر کی بیوی بھی پاک ہے۔ اتنا تو خیال کرنا چاہیے۔ الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، جوڑ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم نے اتنا بھی میرے نبی کا خیال نہ کیا۔ والطیبات للطیبین، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون، یہ لوگ بالکل بری ہیں، مما یقولون، ان کاموں سے جو منافق کہہ رہے ہیں۔ حضرت عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے ان کے خاندان کی گواہی دی۔ اے لوگو اولئک مبرؤون، یہ سارا خاندان بالکل بری ہے ان کاموں سے جو منافق کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ خود بھی پاک ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے والد حضرت صدیق اکبر بھی پاک ہیں، ان کی اماں بھی پاک ہیں، ان کا خاندان بھی پاک ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کی گواہی دے دی، اولئک مبرؤون۔ جب اللہ فرما رہے ہیں یہ سچے لوگ ہیں، یہ بالکل بری لوگ ہیں، اگر آج تاریخ کی کتابیں اٹھا کے حضرت عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقوں والی باتیں کی جائیں، اللہ کا قرآن نہیں دیکھتے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تاریخ لکھنے والے شیعہ ہیں، تاریخ لکھنے والے کون ہیں؟ ہمیں جیسے انسان ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے قرآن میں تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون، اللہ ان کی پاک دامنی کی گواہیاں دے رہی ہیں۔ اس لیے اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی روایت آئے، تاریخ کی روایت آئے، کسی کتاب کی روایت آئے، اللہ کے قرآن کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا انکار کر دو کافر نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے قرآن کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ ان کتابوں کو اپنے پاؤں تلے بھی کچل ڈالو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن کی بے ادبی بھی حرام ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون، منافق جو عفیفہ کائنات کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اے لوگوں قیامت تک آنے والوں، یہ پورا خاندان اس گناہ سے بری ہے۔ مبرؤون، اللہ کریم نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، صرف عفیفہ کائنات نہیں، عفیفہ کائنات کے سارا خاندان پاک ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کی بخشش ہو چکی ہے۔ لہم مغفرۃ، ان کی بخشش ہو چکی ہے کہ نہیں ان کے خاندان کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لہم مغفرۃ، یہ لوگ بخشے بخشائے ہیں، ورزق کریم، اور ان لوگوں کے لیے عزت والی روزی ہے۔ جب اللہ کا قرآن یوں گواہیاں دے، پھر لوگ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے عفیفہ کائنات پہ اعتراض کریں، ان کے ایمان میں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، وہ بندے مومن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ جو بندہ بھی عفیفہ کائنات پر اس بہتان کو سچ سمجھتا ہے، وہ اللہ کے قرآن کے 2 رکوع کا منکر ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔